السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ آج پھر ہم ایک تجزیہ اور جائزہ لینے کے لیے حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، محمد اسلم اعوان صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ٹانک کے حوالے سے۔ بہت شکریہ اسلم اعوان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو ٹانک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں وہاں جو پوزیشن ہے، وہاں جو صورتحال ہے، اسے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ترابی صاحب۔ ٹانک جو ہے وہ ہمارے اس خطے کا بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے، بلکہ پولیٹیکلی جو ہے وہ نہایت ایک پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے۔ وہاں پر بہت سی فورسز ہیں اور خاص طور پر وہاں پر ریاست کی جو رٹ ہے وہ بھی اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، اس لیے وہاں صورتحال جو ہے وہ جتنے بھی پولیٹیکل لارڈز ہیں ان کی جو فائنینشیل یا جو ان کی پولیٹیکل پاور ہے اس پہ بیس کرتی ہے۔ تو ویسے تو وہاں تقریباً 4-5 امیدوار ہمارے سامنے کھڑے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کا ہے، جے یو آئی کا ہے، نون لیگ کا ہے، ٹی ایل پی کا ہے، اور اے این پی کا بھی ایک امیدوار جو ہے، پی پی کا بھی ہے، پی پی کا بھی کھڑے ہیں۔ لیکن وہاں پر اصل مقابلہ جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان۔ پی ٹی آئی کے رمضان شوری جو بجک وقت سریکی جو ووٹر ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر سریکی بیلٹ جو ہے جٹادر کے علاقے میں، وہاں اس کی بہت اچھی بیس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں جو صدام بٹنی ہیں جو جے یو آئی کے ہیں، ان کا پھر ایک الگ ایریا ہے جس میں وہ خاص طور پر بٹنیز ایریا جو ہے، کوئی 2-3 یونین کونسلیں ہیں، اس میں ان کا کافی انفلوئنس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ نسلی اور قومی عصبیتیں جو ہیں وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے الیکشن کے دنوں میں، اور وہاں بڑے دلچسپ واقعات ہوئے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں وہاں ایک علی خیل پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں ٹوٹل 1100 ووٹ تھا، لیکن پول جو ہے 1110 ہوا ہے۔ یعنی وہاں بیٹھ جاتے ہیں خود ہی، کیونکہ وہاں عملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، پولیس اتنی مؤثر نہیں ہوتی، اور چیزیں اتنی نہیں ہوتی، تو وہ جو طاقتور کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ٹھپے لگاتے ہیں، لگا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال ان ایریاز میں ہوتی ہے۔ تو اس میں پتہ نہیں اب اس دفعہ کیا کرتی ہے گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار بھی کھڑے ہیں، تو وہ پتہ نہیں اس علاقے کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، اور وہاں پر جو شفاف طریقے سے انتخابی عمل جو ہے اس کو وہ کس طرح یقینی بناتے ہیں۔ اب یہ ان کی ٹیسٹ ہے یا ان کا آزمائش ہے، وہ کریں گے۔ تو جے یو آئی جو ہے وہ ہمارے جو وہاں پر جو سروے ہے اس کے مطابق جے یو آئی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ فوٹنگ ہے، بڑے ڈیپ روٹیڈ ہیں، جڑیں ان کی بہت گہری ہیں۔ امیدوار جو ہے اس کا جس بٹنی ایریا سے تعلق رکھتا ہے، وہاں اب صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہاں سے جو ووٹ ہے وہ کسی اور جماعت کو یا باہر نہیں جاتا، اور اس کے برعکس جو ہمارا جو سیٹلڈ ایریا ہے یا جو سریکی ایریا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظریاتی ووٹ ہے جے یو آئی کا، وہ ہر صورت میں جے یو آئی کے امیدوار کو جاتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو جاتا ہے۔ نون لیگ کا جو ہے، اے این پی کا جتنا بھی نظریاتی ووٹ ہے وہ اپنے اپنے امیدواروں کو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ایک مخصوص ریجن ہے جس کو ہم بٹنی ایریاز کہتے ہیں، وہاں پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ووٹ جو ہے عام طور پر جو پچھلے ہمارے تجربات ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی بندے کو دیتے ہیں، یعنی ان کا ہم نسل اور ہم قوم جو ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ ان کے ایک طریقہ کار بھی ہے جس طریقے سے وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں۔ اس کو اب ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں ہے کہ ہم کس طرح بیان کریں، کیونکہ پھر بعد میں کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ تو ٹانک کی صورتحال جو ہے وہ خاصی دلچسپ ہے۔ ہماری یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ جو جتنے بھی اس گورنمنٹ کے حکمران جماعت کے جتنے بھی امیدوار ہیں جنوبی اضلاع میں، ان سے وزیر اعلیٰ نے ملاقات بھی کی ہے رات، اور وہ ان کو حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ کچھ لوگ یہ مخالفین یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو فنڈنگ بھی کر رہی ہے، فائنینشیل ایڈ بھی کر رہی ہے، جس طرح ترقیاتی کام وغیرہ، تو اس سے انفلوئنس ہوتا ہے، یا اس کو پری پول ریگنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کسی امیدوار نے یا کسی ناقد نے اس پر نہ کوئی اپلیکیشن دی ہے باضابطہ ایک فورم پہ الیکشن کمیشن کے پاس، نہ کوئی کمپلینٹ درج کرائی ہے، اور نہ ہی آن دی ریکارڈ کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کو ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے جس طرح ان کو بیان کرنا چاہیے تھا۔
اچھا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح آزاد کشمیر کے الیکشن میں علی امین کی ویڈیو آ گئی تھی کہ وہ پیسے دے رہے تھے، بعض اور مقامات پہ بھی اس طرح کے ابھی بھی لاہور میں جو NA 133 میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، وہاں PPP اور مسلم لیگ نون کی ویڈیوز آ گئی ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا. دیکھیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ انفرادی سطح پر ہوتی ہیں، اور جو امیدوار ہوتا ہے یا اس کے جو سپورٹر ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، مینپولیٹ کرتے ہیں. یہ ہیومن ایرر جو ہے یہ ہر جگہ رہتا ہے، خاص طور پر ہمارے سماج جس طرح بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان یہ علاقے ہیں، یہاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کہیں زور زبردستی کیا جاتا ہے، کہیں پیسے دیے جاتے ہیں، کہیں برادریوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، کہیں رشتوں ناتوں کو، حساس جو مقدس رشتے ناتے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو کوشچن ہے کہ کیا گورنمنٹ کے لیول پر یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ بھی یہاں پر ایک بہت بڑا مخمصہ ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس، ہمارے جو ملک کا الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس فی الحال نہ اتنی اتھارٹی ہے، نہ اتنا اس کے پاس اسکل ہے کہ وہ کمپلیٹلی جزیات تک جا کر ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرے. البتہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کا جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اتنا طاقتور ہے کہ گورنمنٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی انفلوئنس کر سکتی ہے. ہمارے ہاں ابھی تک الیکشن کمیشن اتنا امپاور نہیں ہوا. بلکہ آپ دیکھ لیں کہ کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب، اس نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اگر EVM جو ان کا اپنا ایک سسٹم انہوں نے، الیکٹرانک مشین کا جو ووٹنگ کا سسٹم انہوں نے بنایا ہے، اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انووگ نہ کیا، اس پر عمل درآمد نہ کیا یا اس کے ذریعے ضمنی یا عام انتخابات کرانے کی فیصلہ نہ کیا تو ہم اس کے فنڈ روک لیں گے. اب یہ بالکل ایک براہ راست تھریٹ تھا الیکشن کمیشن کو. تو اس لیے ہمارا الیکشن کمیشن کمزور ہے، اس نے کوئی رسپانڈ ہی نہیں کیا اس بات پر، چپ ہو گئے ہیں بالکل. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لاہور میں ہوا، کشمیر میں ہوا، تو الیکشن کمیشن کہتا رہا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن نے کشمیر سے جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے، گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اس وزیر کو جس پر یہ الزام ہے کہ وہ پیسے دے رہا ہے اس کو آپ یہاں سے نکالیں. لیکن وہاں کی گورنمنٹ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو نکال سکے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی، حالانکہ وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، لیکن وہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو نکال سکے. اسی طرح جب لاہور میں ہو رہا ہے تو اب لاہور میں جو ہے وہ حکمراں جماعت تو ہے نہیں، دونوں پارٹیاں ایکول فوٹنگ پہ کھڑی ہیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ. تو وہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ شخصی لیول پر ہو رہی ہیں، اس کو ہم گورنمنٹ کو یا سسٹم کو نہیں کر رہے. ہاں، اس پر جو ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، کچھ تحقیقات بھی کرنی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یعنی لوگ اس طرح کچھ چیزیں بنا کے بھی ڈال دیتے ہیں، تو انکوائری بہرحال ہونی چاہیے. اور کچھ اگر کوشش کریں تو کچھ روایات بھی یہاں بن سکتے ہیں، سیاستدان تعاون کریں، خاص طور پر بڑی جماعتیں جو ہے تعاون کریں ایک دوسرے سے، تو اچھی روایات بھی ہم قائم کر سکتے ہیں. اچھا، رمضان شوری صاحب کی آپ نے بات کی ٹانک میں، تو 2018 کے الیکشن میں ان کے ساتھ جو جٹادر کا علاقہ تھا، سرائی کے لوگ تھے، وہ بہت تھے، اور اب وہ PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرائیکی کا جو ایک اپنا تصور ہے سرائیکستان کا اور حقوق کا اور محرومیوں کا، تو کیا رمضان شوری صاحب کی پوزیشن متاثر نہیں ہوئی؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ فی الحال جو سرائیکی کی عصبیت ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس طرح جس طرح MQM کی عصبیت ہے یا پختون نیشنلزم کی عصبیت ہے یا پنجابی شاونزم کی عصبیت ہے، یہ اتنی اسٹرانگ عصبیت فی الحال نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے خطے میں تو بالکل نہیں ہے. تو اس لیے وہاں عام طور پر سرائیکی جو ہے وہ تقسیم ہی ہوتا ہے. اور جتنے بھی ڈیمی گاڈز ہیں، یعنی ان کے وہ لوگ جو تھوڑے بہت جن کو ہم چٹ کپڑے یا سفید پوش کہتے ہیں، ان کے اپنے اپنے راستے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی چیزیں ہیں. وہ اس طرح اس کے ساتھ متحد ہو کے کھڑے نہیں ہو سکتے جس طرح عصبیتوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. البتہ میں اس بات پر PTI کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم PTI نے وہاں کے لوکل نیٹو لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے، رمضان شوری کو، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی پیش رفت ہے، ایک صحت مند عمل ہے. کیونکہ کثیر آبادی جو تھی، اکثریتی آبادی، اس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا، اور صرف خانیٹ کلاس جو کہ عام طور پر سارے پشتو اسپیکنگ ہیں، یا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں، حالانکہ وہ نیٹو ہیں یہی کے، یا پھر
ٹرائبل جو ہیں وہاں پر آئے ہوئے ہیں، جس طرح برٹانی کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ ان کو عام طور پر جو ہے پارٹیاں ٹکٹ بھی دیتی تھیں کیونکہ وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، رمضان سفید پوشاد میں مڈل کلاس کا بندہ ہے اور مقامی سرائکی وسیب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا ایک بالکل اس کی شناخت بھی سرائکی کے حوالے سے ہے، اور اس کو ٹکٹ دے کر پی ٹی آئی نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا یہاں اس خطے کی پوری سیاست میں. جیسے آپ کلاچی کو دیکھ لیں، اب کلاچی میں صرف 2 گروپ ہیں جو پچھلے میرے خیال میں 100 ایئر سے کھڑے ہیں وہاں پر، یا میاں خیل ہوتے ہیں یا گنڈا پور ہوتا ہے. اب وہاں کبھی بریک تھرو نہیں ہو، اس لیے بڑا گہرا جمود ہے وہاں پر، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، پولرائزیشن بڑی سخت ہے، دشمنیاں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ مقدمات میں الجھ گئے ہیں، جتنی بھی سارا سال مزدوری کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ عدالتوں میں، مقدمات پہ، تھانوں میں، کچہریوں میں وہ ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے ان کی زندگی کا جو لیول ہے، معیار زندگی، وہ بجائے بہتر ہونے کے دن بدن پست ہوتا ہے. اب بالکل یہی صورتحال ٹانگ کی تھی. تو ایک اچھی پیش رفت ہے، ایک اچھا اقدام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جے جو آئی کو بھی ایسے قدم اٹھانے چاہیے تھے، وہ بھی اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کسی مقامی آدمی کو، یا خاص طور پر جو سرائکی ہیں ان کو نمائندگی دیں کسی نہ کسی لیول پر، تو اس کو ضرور دیں. ایم پی اے بھی ان کا ہمیشہ بٹنی ہوتا ہے، ایم این اے کا الیکشن وہ خود لڑتے ہیں. تو کچھ چھوٹے موٹے جس طرح کی تحصیل نظامات ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ تو کم از کم ان سرائکی اسپیکنگ لوگوں کو یا ان لوگوں کو، مقامی لوگوں کو دے جو یہاں کے نیٹو ہیں، سن آف دی سائل ہیں، تاکہ ان کو بھی یہ احساس ملے کہ ہم برابر کے لوگ ہیں، ہم بھائی ہیں آپس میں، ایک ہی چیز ہے. عصبیتوں پہ میں یقین نہیں رکھتا کیونکہ یہ مقصد غیر انسانی عمل ہے، اور اس سے بہت بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے عصبیتوں میں، اور یہ ہونی نہیں چاہیے. البتہ ایک تہذیبی شناخت کے طور پر اگر کوئی آدمی اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ ایک صحت مند عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے تھا. اور بہرحال سرائکی عصبیت جو ہے یہاں پر بڑی کمزور ہے. تو جب ہم ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کی ایک مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی پارٹی ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں برسر اقتدار رہی ہیں، اور یہاں کی جب ہم پسماندگی کی بات کرتے ہیں، یہاں کی ہم درماندگی کی بات کرتے ہیں، یہاں غربت افلاس کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم محرومیوں کی بات کرتے ہیں، تو تقریباً سبھی ذمہ دار نظر آتے ہیں اپنے اپنے ادوار میں. تو لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب مقتدر لوگ ہوتے ہیں، تو جس طرح کے جہاں اب کوئی ایم این اے ہے، جہاں کوئی ایم پی اے ہے، جہاں کسی کی حکومت ہے، جہاں کوئی منتخب ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے رکھتا ہے، حزب اختلاف سے تعلق رکھتا ہے یا حزب اقتدار سے تعلق رکھتا ہے، تو لوگ جو اپنا ایم این اے ہوتا ہے، ایم پی اے ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت علی امین وفاقی وزیر ہے، یعقوب شیخ وفاقی وزیر اس میں ایم این اے ہے، اور مولانا اسد صاحب ایم این اے ہیں، اسی طرح ایم پی ایز بھی ان کے ہیں، تو یہ آپ اس تناظر میں جو ٹانک کی اب صورتحال ہے، وہاں پینے کا پانی آج بھی میسر نہیں ہے، وہاں پر جو دیگر جو بنیادی ضروریات ہیں، لوگ اب بھی وہاں محروم ہیں. تو کیا مولانا اسد صاحب کا جو کردار ہے، جو کارکردگی ہے، وہ صدام بٹنی کو متاثر کرے گی، اس کے ووٹ بینک کو، یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹانک ایک نظر انداز کردہ خطہ ہے، نگلیکٹڈ ایریا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ اس طرح کی نہیں ہوئی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، اس کو زیادہ فنڈنگ میں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس حقیقت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے اجتماعی ترقی کے عمل کے بجائے انفرادی چھوٹے موٹے فائدوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کا جو ووٹ ہے وہ اسی طریقے سے ادھر ادھر ہوتا جاتا ہے. ان کی سیاسی وابستگیاں بھی بالکل اسی طرح ہیں کہ ایک چھوٹے لیول پر ان کو ذاتی طور پر اگر کوئی فائدہ ہو تو وہ کرتے ہیں. تو ٹانک جو ہے اس کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ٹانک زام کو وہاں بنایا جائے، اور جو ان کی بہت بڑی ایریگیٹڈ لینڈ پڑی ہے جو بالکل بنجر اور بیرن پڑی ہے، اس کو اس سے سیراب کر سکتے تھے. اور اگر یہ ہو جائے، جیسا کہ اب ایک چھوٹا سا وہاں وارن کنال گئی ہے جو گوملزام ڈیم کا آف شوٹ ہے، اس سے نکلی ہے، تو اس سے ایک 50,000 ایکڑ کے لگ بھگ جو ہے 60,000 ایکڑ جو ہے اراضی قابل کاشت بنی ہے. اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی وہاں پر، خوشحالی آئے گی، بہت بڑا پیسے کی سرکولیشن ہوگی، گنا ہوگا، فلانی چیز ہوگی، کچھ ملیں وغیرہ بھی لگیں گی. اسی طرح اگر ٹانک زام بن جاتا تو بہت بڑے پیمانے پر 1,60,000 70,000 ایکڑ جو ہے اراضی ان کی قابل کاشت ہو جاتی، پینے کا پانی بھی ان کو مل جاتا. لیکن افسوس کہ یہ سارا سب کچھ نہیں ہوا، اور اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک وقتی فائدے کے طور پر لوگوں کے ذاتی کام کر کے ان سے ووٹ تو لے لیتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اجتماعی اسکیم نہیں ہوتی
کہ اس خطے کے لوگوں کے اجتماعی مفاد کے لیے کیا کیا جائے. اب جب ڈیرہ اسماعیل خان کو آپ دیکھ لیں, یہاں تھوڑا سا پولیٹیکل شعور جو ہے وہ زیادہ ہے, سیاسی شعور زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 70 کی دہائی میں یہاں پر جو ہے لوگ مظاہرے کرتے تھے, جلوس نکالتے تھے کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے, ہمیں نہر دی جائے, ہمیں فلاں چیز, وہ ساری چیزیں مل گئی. ڈیرہ دریا خان برج مل گیا, ہمیں CRBC کنال مل گئی, ہمیں گومل یونیورسٹی مل گئی, ہمیں گومل میڈیکل کالج مل گیا. اسی طرح فیکٹریاں بہت سی 4 5 6 بڑی بڑی فیکٹریاں آ گئی, سیمنٹ فیکٹریاں آ رہی ہیں. تو ڈیولپمنٹ جو ہے یہاں پر سڑکیں بنی ہیں, اور بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. واٹر سپلائی کی اسکیمیں بنی ہیں, نکاسی کا نظام کو چھوٹا موٹا جس لیول پر بس چلتا ہے وہ کر رہے ہیں. جس طرح اب علی امین برادران جو ہے انہوں نے بھی اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ کام کیے ہیں. لیکن بڑے پروجیکٹ جو آئے ہیں اس سے اس خطے کی تقدیر بدلی ہے. خاص طور پر CRBC کنال نے اس خطے کے پورے کے پورے ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں, سوشل ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں, ان کے اقتصادی ڈائنامکس چینج کر لیے ہیں. ڈیرہ دریا خان برج نے یہاں پر ایک بہت بڑا تہذیبی اور کاروباری چینج کا ذریعہ بنی ہے. ہمارا سب سے بڑا بزنس جو لاہور کے ساتھ تھا وہ اسٹریم لائن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی اس پل کی بڑی اہمیت ہے. ہاں, اس موقع پر میں خاص طور پر گورنمنٹ آف اپنا KPK کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیرہ دریا خان برج جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ برج ہے, اور اس سے گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا سالانہ ریونیو ملتا ہے, بلکہ اب اربوں تک چلا گیا. لیکن اس کی حالت زار دیکھیں کہ بالکل جب انسان گزر رہا ہوتا ہے تو ڈرتا ہے. اس کے اندر اتنے سوراخ ہو چکے ہیں, سائڈیں اس کی جتنے بھی کنارے تھے جو خاص طور پر وہ بنی ہوئی تھی ان کی گرل وغیرہ, وہ ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لائٹس وہاں بالکل نہیں ہیں. وہ گنے کی ٹرالیاں آتی ہیں, وہ تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہیں لوگوں ان کو جو ذمہ دار ہیں اس کے تحفظ کے, اور وہ سب چیز کو برباد کر کے چلی جاتی ہیں. تو گورنمنٹ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں صوبائی حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ڈیرہ دریا خان پل جو ہے اس کی حالت زار کی طرف توجہ دے, اور CNW جو اس کی ذمہ دار ہے وہ اس کی مرمت اور بحالی کا کام جو ہے وہ اس کو روٹین کے مطابق کرتی رہے تاکہ یہ بچ جائے, ورنہ کسی نہ کسی دن یہ کولیپس کر جائے گی. صحیح. تو PPP کی طرف سے جو ہے وہ ہدایت اللہ صاحب ٹانک میں امیدوار ہیں, تو PPP کی اب وہاں کیا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ PP کی پوزیشن وہاں بڑی کمزور ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ حبیب اللہ ہدایت اللہ خان جو ہے وہ ان کی گفتگو ہو رہی ہے, وہ میرے خیال میں کسی نہ کسی کے حق میں بیٹھ جائیں گے. اس کی پتہ نہیں JUI کے ساتھ یا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ چل رہی ہے. ممکن ہے کہ PTI کے ساتھ چل رہی ہو, ممکن ہے JUI کے ساتھ چل رہی ہو, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ بیٹھ جائے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ فعال بھی نہیں ہے, اور PS پارٹی کا وہاں پر ایز سچ کوئی نظریاتی ووٹ نہیں ہے. اسی طرح ANP کی بھی یہی صورت حال ہے. ANP کا بڑا چھوٹا سا ایک پورشن ہے وہاں پر جی جو ان کو ملے گا, لیکن اس کی پر بھی اتنا پریشر ہوتا ہے, اتنا دباؤ ہوتا ہے علاقائی اور خاص طور پر سماجی اور خاندانی لحاظ سے, کہ وہ پارٹی کی طرف جو ہے وہ لوگ نہیں جا سکتے. جلسوں ملسوں میں ان کے آتے ہیں, عہدے بھی لیتے ہیں, لیکن جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے مفادات اور کچھ دباؤ جو ہوتے ہیں مختلف اینگل سے, وہ ان کو پھر اس امیدوار کی طرف لے جاتے ہیں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو. کم از کم یہ ہے کہ NP کا جو ارشد منصور ہے وہ اپنے جماعت کی ووٹ لے لے گا. جی. تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ داور کنڈی صاحب جو PTI کے MNA رہے ہیں ٹانک سے, اور اب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہیں, اور ان کے جو بھائی PTI کے ضلع ناظم رہے تھے مصطفیٰ کنڈی صاحب, وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اب امیدوار ہیں. تو انہیں آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کی جو رینکنگ ہے وہ ابھی بہت نیچے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹانک کا انتخاب جو ہے اس میں 2 چیزیں بڑی کار فرما ہوتی ہیں. ایک خاص طور پر پیسہ, اور دوسرا جو عصبیتیں ہیں پارٹی کی بھی اور علاقائی عصبیتیں بھی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کنڈی ایریا میں کچھ تھوڑا بہت ووٹ جو خاص طور پر وہ بھی جٹادر کا علاقہ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ ووٹ لیں گے, لیکن وہ ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور کنڈی ان کا کھڑا ہو جاتا ہے. اب TLP کے پہ احسان اللہ کنڈی کھڑا ہوا ہے. جی. تو ظاہر ہے وہ جو ان کا اس قسم کا جو ووٹ ہے جو ان کے خاندانی وابستگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی تقسیم ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس گیم میں یا اس دوڑ میں شامل ہیں. اس دوڑ میں شامل صرف 2 امیدوار ہیں, ایک PTI کا امیدوار حکمراں جماعت کا, اور ایک JUI جو ڈیپ روٹیڈ پارٹی ہے, اور اس کا جو امیدوار ہے وہ فائنانشلی بہت سٹرانگ ہے. اس کی عصبیتیں بھی بڑی مضبوط ہیں پیچھے, اپنی قبائلی پیسہ بھی اس کے پاس ہے, ایک پارٹی کا ایک نظریاتی ووٹ بھی اس کے پاس ہے. تو وہ کافی یعنی مضبوط امیدوار ہے. اور یہ جو PTI کا امیدوار ہے اس کو حکمراں جماعت کی حمایت حاصل ہے, ان کا انفلوئنس ہے بہت بڑا. علی امین جو ہے وہ خاصے مقبول ہیں ٹانک اور مختلف علاقوں میں.
تو وہ بہت زور لگا رہے ہیں، ان کے پاس ایک امپیکٹ بھی ہے گورنمنٹ کا. اب وہ بے شک گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کو کچھ دیں یا نہ دیں، لیکن یہ ایک امپیکٹ بہت بڑا ہے کہ یہ حکمراں جماعت کا امیدوار ہے. اب تو وہ ماشاءاللہ ان کا بھائی صوبائی وزیر بلدیات بھی بن گیا ہے، تو اس لیے اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر جو ہے اس پر پڑے گا، اس کو فائدہ ہوگا. اچھا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جمعیت علماء پاکستان بریلوی مکتب فکر اور پھر عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کا کوئی ایسا یہاں پر سیاسی کردار نہیں رہا ہے. انتخابی حلقوں میں وہ اس طرح کبھی مقبول یا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی ہے. اب تحریک لبیک آ گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک ان کی نسبت اپنی پوزیشن کوئی مستقبل میں بنا سکے گی؟ دیکھو، بریلوی جو ہے اس ملک میں عام طور پر جو ڈیٹا جو شیئر کیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، تقریباً کوئی 70% 65%. باقی مذہبی جماعتیں جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا ہے اثر رسوخ. لیکن یہ کبھی آرگنائز نہیں ہوئے. پہلے 70 کی دہائی میں سب سے پہلے مولانا نورانی صاحب جو ہے اس نے کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی کچھ کر چکے عبدالستار نیازی، پھر ان کی گروپنگ ہوتی گئی. اسی طرح پھر طاہر القادری کھڑا ہوا تو اس نے مزید اس کو تقسیم کر لیا. تو یہ کبھی بھی آرگنائز نہیں رہے. یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم پر تھرو آؤٹ دی کنٹری، یعنی کراچی سے لے کر گوادر تک اور گوادر سے لے کر کشمیر تک اور لاہور تک اور پشاور تک اور ڈیرہ اسماعیل خان تک جو ٹی ایل پی ہے اس نے کسی نہ کسی حد تک بریلوی ووٹ کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑا ہے. اور اگر یہ اسی طرح کام کرتی رہی جس طرح یہ کر رہے ہیں اگریسو انداز میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورے ملک میں جتنا بھی ان کا بریلوی ووٹ ہے اس کو یہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو اس قسم کی تنظیمیں یا تحریکیں ہوتی ہیں وہ ملک یا پبلک کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے اسلم امان صاحب کا تجزیہ سنا. ٹانک کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں جنڈولا اور تلازندہ کی تحصیل بھی شامل ہیں، تو وہاں سے بھی ہم انفارمیشن لے کے، معلومات لے کے اور جتنا ہم سے ہو سکے گا آپ تک معلومات پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.